من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 88 میں اللہ ایک بہت ہی اچھی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی محبت کا اظہار بنی اسرائیل سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل پر ہی آئے ہیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ امت کامیاب ہو، یہ امت صحیح راستے پر آئے، اور یہ امت اللہ کے رولز کو فالو کرے۔ اسی وجہ سے جس بندے سے کوئی بہت پیار کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، کتنے سہولیات دیے، کتنی فیسلٹیز دی، یاد کرو ان چیزوں کو۔ اسی طرح اللہ پاک بنی اسرائیل کو کہتا ہے، یا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو۔ کن کن نعمتوں کو یاد کریں؟ تو یہاں تو بہت زیادہ تفاسیر تھی، لیکن یہ دیکھو مفتی محمد شفیع کی، مولانا مودودی کی بہت اچھی تفسیر ہے، ڈاکٹر سار احمد کی، پھر مولانا عبد الماجد دریابادی کی بہت اچھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں تو پھر مفتی محمد شفیع، علامہ عبد الکریم عصری کی بہت اچھی ہے۔ تو ڈفرینٹ لوگوں کی تھی، لیکن مجھے جو سب سے اچھی لگی، اچھی تو سبھی ہے، لیکن جس سے مجھے بہت کلیئرٹی ملی اور میرے ذہن میں بھی کچھ سوال تھے، تو وہ علامہ عبد الکریم عصری صاحب کی تفسیر میں تھی، جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا، اس میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو۔ کن نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان پر کیا کیا احسان کیے تھے بنی اسرائیل پر۔ سلوا نازل کرنے کا احسان، پانی کے 12 چشموں کو جاری کرنے کا احسان، یہ ہر احسان ایک واقعہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، اور یہ جیسے ہی ہم تفسیر پڑھیں گے یہ ساری آئیں گی۔ بادلوں کو سایہ کرنے کا احسان، سمندر سے پار کر دینے کا احسان، فرعون کی بات کر رہے ہیں، فرعون کے عذاب سے نجات دینے کا، تمام اقوام عالم پر فضیلت دینے کا احسان کہ انہیں اس وقت تمام اقوام عالم کا سردار اور بادشاہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ یاد کرو میری ان احسانوں کو جو میں نے تمہیں بخشی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ چیزیں دیتے ہیں تو ہم بھی ایز اے ریوارڈ آپ ہمیں جو بات کہیں گے، جو حکم دیں گے، ہم مانیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم توریت پر عمل کریں گے۔ توریت پر عمل کرنے کی بات آئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر دوسری اگر آپ دیکھیں، اچھا تو اگر آپ پھر دیکھیں تو یہ کچھ احسانات، جو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر عمل کریں گے، توریت پر عمل کریں گے فرسٹ، پھر سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز اللہ نے کہا کہ آپ صرف عبادت کریں اور کوئی کام نہ کرے، 2 نمبر، لیکن انہوں نے پھر اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے احکام سے نہ چھپانے کا عہد، کہ اللہ کے جو احکام ہیں ہم کسی سے نہیں چھپائیں گے، انہوں نے ان کی بھی سرتابی کی۔ اللہ پر جھوٹ نہ بولنے کا عہد انہوں نے لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا عہد انہوں نے لیا تھا، قیام صلاح کا عہد، زکوٰۃ کا عہد، لوگوں سے اچھی بات کرنے کا عہد، والدین عزیز و اقارب،
تقریباً یہ 9-10 عہدیں تھی جو انہوں نے کی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے وہ ساری عہدیں توڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں بھی دی، اور ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کے یاد کرنے کے بعد اگر تم پھر بھی جو وعدے تمہیں کیے تھے اگر تم اس کو پورا کرتے ہو تو یقیناً اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اللہ تمہیں دوبارہ ایک عظیم الشان قوم بنا دے گا، اور اللہ دوبارہ تم پر اپنا رحم و فضل کر دے گا۔ لیکن آخر میں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں اگر ڈرنا ہے تو ڈرنے کا حق صرف مجھ ہی سے ہے، اور مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بہترین طریقے سے یہاں پر بیان کیا گیا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب مذہبی جماعت کی عزت و حرمت کا اصلی سبب اللہ ہی کا نام ہے، اور اسی لیے لوگ اس کو اکرام و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر اللہ سے بھی ڈرے، بلکہ اسے صرف ایک ہی ذات کا خوف اپنے دل میں چاہیے۔ ایک دل دو ڈر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ایک سینے میں دو دل۔ یاد رکھو اللہ ہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس کا خیال رکھو۔ یہ بہت ہی بہترین مولانا کریم عصری نے کی تھی، اس لیے میں نے اگر آپ دیکھیں تو میں نے لفظ بلفظ وہی چیز آپ کو بھی دکھائی، کیونکہ میرے خیال سے اس سے بہترین اس آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔